السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج سیرت کے اس مبارک درس میں آپ حضرات کا پرتپاک استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ گزشتہ درس میں زمانے جاہلیت کے احوال کو پیش کیا گیا تھا اور جاہلی معاشرے اور سوسائٹی کی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھیں۔ مثلا زمانے جاہلیت میں عربوں کی حالت کیا تھی، وہاں نکاح وغیرہ کا طریقہ کیا تھا، اس پر تفصیلی گفتگو ہوئی تھی۔ اب ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور حضور اکرم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا تذکرہ شروع کرتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین والمرسلین ہیں، امام الانبیاء ہیں، اور ہم اور آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کا دم بھرتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کا مقام اور مرتبہ کیا تھا۔ دیکھیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ نسب ہے اس کو ہم 3 حصوں پر تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جس کی صحت پر اور جس کی درستگی پر جو ماہرین انساب ہیں، جو نسب کے ماہرین ہیں، ان کا اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ سلسلہ نسب جو ہے جس پر سب کا اتفاق ہے اور بالکل صحیح ہے، یہ عدنان تک پہنچتا ہے۔ اور دوسرا حصہ جس میں اہل سیر کا اختلاف ہے، کسی نے خاموشی اختیار کی ہے اور کوئی اس کو مانتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، یہ سلسلہ عدنان سے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ ٹھیک۔ اور تیسرا حصہ جس میں یقیناً کچھ غلطیاں ہیں، کچھ نہ کچھ غلطیاں ہیں، شکوک ہیں، شبہات ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اوپر حضرت آدم علیہ السلام تک جاتا ہے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ نسب کتابوں میں ملتا ہے، آپ علیہ السلام سے لے کر کے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام تک، اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ جس میں 100% صحیح ہے، اس میں غلط نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور تمام ماہرین انساب اس پر متفق ہیں کہ یہ بالکل صحیح ہے اور یہ ثابت شدہ ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے عدنان تک ہے۔ ٹھیک۔ اور دوسرا سلسلہ جو ہے جس میں ماہرین انساب کا اختلاف ہے، کچھ لوگ اس کے قائل ہیں کہ بھائی یہ ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ بالکل چپ ہیں، خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ عدنان سے لے کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک کا سلسلہ، بیچ کا جو ہے اس کو کچھ لوگ مانتے ہیں کہ بالکل صحیح ہے، نہیں، کچھ لوگ خاموش رہتے ہیں، نہ صحیح کہتے ہیں نہ غلط کہتے ہیں۔ تیسرا جو ہے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر کے بالکل اوپر تک، اخیر تک، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام تک جو سلسلہ جاتا ہے، تو اس سلسلے میں تیسرا حصہ جو ہے یہ، اس میں یقیناً غلطیاں ہیں کچھ نہ کچھ، لیکن کہاں غلطی ہے یہ صحیح طور پہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر۔ یہ جو فہر ہے انہی کا لقب قریش تھا، فہر کا لقب، اور انہی کی طرف قبیلہ قریش منسوب ہے۔ ٹھیک۔ بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہ جو عدنان تک حصہ ہے یہ بالکل پرفیکٹ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ محفوظ ہے۔ دوسرا حصہ ہے عدنان سے اوپر جا رہا ہے، جو عدنان سے اوپر یعنی عدنان بن عد بن حمیسع بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن اب ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلد بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن حاجم جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیس بن عبقر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزم
بن يلحن بن أروع بن عيس بن ويشال بن عيصر بن أفناد بن أيهام بن مقصر بن ناعث بن زارح بن سمي بن مزي بن عوضة بن عرام بن قیدار ابن اسماعیل علیہ السلام ابن ابراہیم علیہ السلام. یہ وہ ہے جس میں کچھ اختلاف ہے. تیسرا حصہ یہاں سے اوپر جا رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام سے حضرت آدم علیہ السلام تک. یہ ہے ابراہیم بن طارح بن ناحور بن صاروع بن راعو بن فالح بن عابد بن شالق بن ارفخشد بن سام بن نوح علیہ السلام بن لامک بن متوشلخ بن اخنوخ بن یزد بن مہلائیل بن قینان بن انوشا بن شیس بن آدم علیہ السلام. یہ تین حصے ہیں. اب دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے اور آپ کے گھرانے کے تعلق سے بات شروع کر رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا وہ اپنے بزرگ ہاشم بن عبد مناف کی نسبت سے اس کو خانوادہ ہاشمی کہا جاتا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں بھی ہاشمی خاندان سے آپ کا تعلق ہے. تو ہاشمی آپ کے دادا پردادا میں ہاشم تھے، انہی کی طرف منسوب ہے، اسی لیے آپ کو ہاشمی کہا جاتا ہے. اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہاشمی تھے تو اب ہاشم اور آپ کے بعد کے جو لوگ ہیں نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو ہم سوچتے ہیں کہ ان کے حالات بھی مختصراً پیش کر دیں. دیکھیں ہاشم یہ جب بنو عبد مناف اور بنو عبد الدار کے درمیان عہدوں کی تقسیم پر صلح ہوئی، اس کی تفصیل آ چکی ہے. تو عبد مناف کی اولاد میں ہاشم کو کیا ملا تھا؟ پانی پلانے کا، حاجیوں کو پانی پلانے کا اور ان کی مہمان نوازی کرنے کا عہدہ ملا تھا ہاشم کو. جب عہدے تقسیم ہو رہے تھے بیت اللہ کے تعلق سے تو ہاشم کو یہ عہدہ ملا تھا کہ آپ حاجیوں کے لیے، حجاج کرام کے لیے سقایا اور رفادہ یعنی پانی پلانے اور ان کی میزبانی کرنے کی ذمہ داری آپ کی ہوگی، یہ عہدہ ان کو ملا تھا. ہاشم یہ جو تھے نا یہ بڑے معزز تھے عرب میں، مکہ المکرمہ میں، اور مالدار بھی تھے. یہ پہلے شخص ہیں ہاشم جنہوں نے مکے میں حاجیوں کو شوربہ روٹی ملا کر کھلانے کا اہتمام کیا تھا. ٹھیک ہے، شوربہ اور روٹی دونوں کو ملا کر کے سان کر کے کھلانے کا اہتمام کیا تھا. ہاشم کا جو اصل نام تھا وہ عمر تھا، لیکن روٹی توڑ کر شوربے میں ملانے کی وجہ سے ان کو ہاشم کہا جانے لگا. کیوں؟ اس لیے کہ ہاشم کے معنی ہے توڑنے والا. ہاشم کا معنی توڑنے والا. تو یہ روٹی کو توڑ کر کے شوربے میں ملا کر کے کھلاتے تھے مہمانوں کو. پھر یہی ہاشم وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قریش کے لیے گرمی اور جاڑے کے 2 سالانہ تجارتی سفروں کی بنیاد رکھی تھی. لیلاف قریش سورہ قریش کے اندر تذکرہ ہے نا. تو یہ قریش کے لوگ گرمی اور جاڑے میں 2 سفر کرتے تھے تجارت کے لیے. اس سفر کی بنیاد انہوں نے ہی رکھی تھی، ہاشم نے. ان کا ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ یہ تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے. راستے میں مدینہ پہنچے تو وہاں قبیلہ بنو نجار کی ایک خاتون تھی، سلمہ نام تھا، سلمہ بنت عمرو. ان سے انہوں نے ہاشم نے شادی کر لی اور کچھ دن وہیں ٹھہرے رہے. پھر بیوی کو حالت حمل میں مدینے میں ہی مائکے میں ہی چھوڑ کر یہ شام کی طرف روانہ ہو. وہاں جا کر کے فلسطین کے شہر غزہ میں انتقال کر گئے. مدینہ مکہ واپس ہوئے نہیں، غزہ تک پہنچے تھے کہ وہاں انتقال ہو گیا. ادھر ان کی جو اہلیہ تھی مدینے میں جو حاملہ تھی، جن کو یہ چھوڑ کر گئے تھے، تو ان کے بطن سے ایک بچہ پیدا ہوا. یہ بات جو ہے سن 497 عیسوی کی ہے، 497 عیسوی کی یہ بات ہے. چونکہ بچے کے جو بچہ پیدا ہوا تو سر کے بالوں میں سفیدی تھی پیدائشی طور پر. ٹھیک، اس لیے جو ماں تھی سلمہ، ان کی جو اہلیہ تھی سلمہ، انہوں نے بچے کا نام کیا رکھ دیا؟ شیبہ. اور مدینے میں اپنے میکے ہی کے اندر بچے کی انہوں نے پرورش کی. شوہر کا انتقال ہو گیا. آگے چل کر کے یہی بچہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب. ایک لمبے زمانے تک ہاشم کے کسی آدمی کو اور اس خاندان ہاشمی کے کسی آدمی کو
اس کا پتہ بالکل نہیں تھا عبد المطلب کے بارے میں، اس بچے کے بارے میں جس کا نام عبد المطلب رکھا ماں سلمہ نے. تو ہاشمی جو خاندان تھا مکے میں، ان کو ایک لمبے زمانے تک اس کا پتہ ہی نہیں تھا. ہاشم کے کل 4 بیٹے تھے اور 5 بیٹیاں تھیں. ٹھیک. ہاشم تو انتقال کر گئے. ٹھیک. غزہ میں ان کا انتقال ہو گیا، لیکن ان کے کل 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، جن کے نام اس طریقے سے اسد ہے، ابو سیفی ہے، نزلہ ہے، عبد المطلب، شفا، خالدہ، ضعیفہ، رقیہ اور جنت. یہ نام ہے بچیوں کے. عبد المطلب. دیکھیں، اب ہم یہ بات جان چکے ہیں کہ حجاج کرام کو پانی پلانے اور ان کے مہمان نوازی کا عہدہ کن کے پاس تھا؟ ہاشم کے بعد ان کے بھائی مطلب کو ملا. پہلے ہاشم کے پاس تھا اور ان کا انتقال ہو گیا، تو اب ظاہر سی بات ہے جب انتقال ہو گیا تو عہدہ ان کے بھائی کو مل گیا. ان کا بھائی کا نام مطلب تھا. یہ جو مطلب تھے یہ بھی اپنی قوم میں بڑی خوبی اور بڑے عہدے کے مالک تھے. ان کی بھی بڑی عزت تھی مکے کے اندر، ان کی بات کوئی ٹال نہیں سکتا تھا. اور یہ بڑے سخی قسم کے تھے. ان کی سخاوت اور غریبوں کے تعلق سے مال کا خرچ کرنا قریش میں بہت مشہور تھا، اور اسی لیے ان کا لقب فیاض پڑ گیا تھا. فیاض، بہت زیادہ دینے والا، بخشنے والا. جب شیبہ یعنی عبد المطلب 10-12 برس کے ہو گئے، دھیان سے سنتے چلیے غور سے. ماں نے نام شیبہ رکھا تھا کیونکہ بال سفید تھے پیدائشی طور پہ. جب یہ 10-12 برس کے ہو گئے تو جو مطلب مکے میں تھے، شیبہ کے چچا اور بڑے معزز تھے، تو ان کو معلوم ہوا کہ ہمارا بھائی جو ہاشم تھا جس کا انتقال ہو گیا پردیش میں، اس کا بیٹا ہے مدینے میں جس کا نام شیبہ ہے. 10-12 برس کے جب یہ ہو گئے تب ان کو پتا چلا. تو اب یہ اپنے بھائی کے بیٹے کو، بھتیجے کو لینے کے لیے مدینہ آئے. جب یثرب کے قریب پہنچے، دیکھیے مدینہ کا ایک نام یثرب بھی ہے، تو جب وہاں پہنچے تو شیبہ پر ان کی نظر پڑی جو 10-12 برس کے تھے. تو چچا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ان کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اپنی سواری پر پیچھے بیٹھا کر مکہ کے لیے روانہ ہو گئے. مگر شیبہ نے ماں کی اجازت کے بغیر ساتھ جانے سے انکار کر دیا. بالکل کہا کہ میں ماں سے اجازت لے لوں گا، اس کے بعد ہی جاؤں گا. اس لیے مطلب مکہ نہیں لائے بلکہ ان کی ماں کے پاس لے کر گئے، ان سے اجازت طلب کی، مگر ماں نے اجازت بالکل نہیں دی. ظاہر سی بات ہے ماں نے اپنے سسرال کو دیکھا نہیں تھا اور اپنے شوہر کے بھائیوں کو دیکھا نہیں تھا، تو جب تک یہ اطمینان نہ ہو جاتا کہ ہمارے سسرال کے لوگ ہیں، ہمارے شوہر کے بھائی لوگ ہیں، ہمارے خاندان، تب تک کیسے اجازت دے دیتی. تو ماں نے پہلے تو اجازت نہیں دی. آخر مطلب نے کہا کہ دیکھو ہم اچھے خاندان سے ہیں، بڑے خاندان سے، اور سب لوگ جانتے تھے، پورا عرب قریش کے خاندان کو جانتا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور مطلب جو لینے کے لیے گئے تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ بچہ اپنے والد کی حکومت اور اللہ کے حرم کی طرف جا رہا ہے، یہ کوئی ادھر ادھر نہیں جا رہا ہے. اور تم جانتی ہو کہ ہمارا خاندان سارے عرب میں مشہور ہے، تو یہ اپنے باپ کی حکومت کی طرف جا رہا ہے جہاں اس کے باپ کی حکومت تھی، اور اللہ کے گھر کے لیے جا رہا ہے، بیت اللہ جا رہا ہے، مکے جا رہا ہے. تو اس پر ماں نے اجازت دے دی اور اب مطلب انہیں اپنے اونٹ پر بٹھا کر مکہ لے آئے. مکے والوں نے دیکھا تو دور سے، بال سفید تھے ان کے، دور سے کہا کہ یہ عبد المطلب ہے، یعنی مطلب کا غلام ہے. مکے والوں نے دیکھا تو کہا کہ بھائی یہ مطلب یہ کسی غلام کو شاید لے کر آ رہے ہیں، تو اس لیے ان کو عبد المطلب کہنے لگے. مطلب نے کہا کہ نہیں نہیں بھائی، یہ غلام نہیں ہے، یہ تو میرا بھتیجا ہے، میرا لڑکا ہے، میرا بھائی ہاشم کا لڑکا ہے. پھر شیبہ نے مطلب کے پاس پرورش پائی اور جوان ہوئے. اس کے بعد مقام رومان میں یمن کے اندر مطلب کی وفات ہو گئی ایک لمبے زمانے کے بعد، اور ان کے چھوڑے ہوئے عہدے کو عبد المطلب نے حاصل کیا. عبد المطلب نے اپنی قوم میں بڑی عزت حاصل کی. دیکھیں جو شروع میں مکہ والوں نے عبد المطلب کہہ دیا نا، دیکھ کر کے پیچھے بٹھا کر کے لا رہے تھے، تو بس وہ نام بالکل مشہور ہو گیا. گرچہ انہوں نے انکار کیا، کہا کہ بھائی یہ غلام نہیں ہے میرا، یہ تو میرا بیٹا ہے، میرے بھائی کا لڑکا ہے، لیکن وہ مشہور ہو گیا. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ایسی کوئی ایک لفظ نکال دیتا ہے زبان پر اور وہ لفظ چل پڑتا ہے. تو بس ایسی عبد المطلب کا جو نام تھا یہ چل پڑا، مشہور ہو گیا عبد المطلب. جب مطلب
کی وفات ہو گئی یمن کے اندر، تو اب عبد المطلب سارے عہدوں کو انہوں نے حاصل کیا، اور یہ اپنی قوم میں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ اور آپ جانتے ہی ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو عبد المطلب ہے، ان کے تعلق سے زیادہ کچھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال جب مطلب کی وفات ہو گئی تو اب نوفل جو تھے نا، نوفل نے عبد المطلب کی صحن پر غاصبانہ قبضہ کر لیا۔ عبد المطلب نے قریش کے کچھ لوگوں سے اپنے چچا کے خلاف مدد چاہی، لیکن لوگوں نے یہ کہہ کر معذرت کر دی کہ ہم تمہارے اور تمہارے چچا کے درمیان نہیں آ سکتے۔ ان کے چچا ایک اور تھے نوفل، میں نے نام بتایا نا، ہاشم کے جو بچوں کے نام تھے 4۔ تو آخر عبد المطلب نے بنو نجار میں اپنے ماموں کو کچھ اشعار لکھ کر بھیجے۔ بنو نجار وہی مدینہ میں، عبد المطلب یعنی شیبہ، انہوں نے اپنے ماموں کو خط لکھا اور اس میں اشعار لکھے جس میں ان سے مدد کی درخواست کی تھی۔ جواب میں ان کا جو ماموں تھا ابو سعد بن عدی 80 سوار لے کر روانہ ہوا اور مکے کے قریب ابتح میں اترا۔ عبد المطلب نے وہیں ملاقات کی اور کہا ماموں جان گھر تشریف لے چلیں۔ تو ماموں نے کہا کہ خدا کی قسم میں نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ نوفل سے مل لوں، پہلے معاملہ طے کر لوں، اس کے بعد جاؤں گا۔ اس کے بعد ابو سعد آگے بڑھا اور نوفل کے سر پر بغیر دیر کیے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ نوفل حتیم میں قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے بیچ میں بیٹھا ہوا تھا۔ ابو سعد نے تلوار نیام سے نکال کر کہا کہ اس گھر کے رب کی قسم اگر تم نے میرے بھانجے کی زمین واپس نہ کی تو یاد رکھو یہ تلوار تمہارے اندر میں پیوست کر دوں گا۔ یہ کہاں کہہ رہے ہیں؟ عبد المطلب کے ماموں کہہ رہے ہیں حتیم کے اندر، تمام سردار قریش کے بیچ میں کہہ رہے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو نوفل نے کہا کہ اچھا لو میں نے واپس کر دی، زمین واپس کر دی۔ اس پر ابو سعد نے جو قریش کے سردار وہاں بیٹھے ہوئے تھے بڑے بڑے، ان کو گواہ بنایا۔ پھر عبد المطلب کے گھر گیا اور 3 روز وہاں رہ کر کے عمرہ کرنے کے بعد پھر مدینہ واپس چلا گیا۔ اس واقعے کے بعد نوفل نے بنو ہاشم کے خلاف بنو عبد الشمس سے آپس میں تعاون کا ایک ایگریمنٹ کیا، قرضے کی، اس طریقے سے یہ بات ہوئی تھی۔ اب اس کے بعد کچھ سالوں کے بعد جو زمزم کا کنواں ہے اس کی کھدائی کا معاملہ ہوا، اس کی کھدائی کا معاملہ پیدا ہوا۔ وہ کیسے ہوا کہ جو عبد المطلب تھے، پہلے تو یہ شیبہ تھے، بعد میں یہ عبد المطلب بنے۔ تو عبد المطلب نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ہماری وہ گفتگو کمپلیٹ ہو گئی ہاشم سے جو چلی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا ہیں شیبہ، جن کا نام مشہور ہے عبد المطلب، اب ان کو حکومت مل گئی نا، ان کو حکومت ملی تھی مکے کی۔ تو انہوں نے خواب میں دیکھا ایک مرتبہ کہ زمزم کا کنواں کھودنے کا ان کو حکم دیا جا رہا ہے، اور خواب ہی میں ان کو جگہ بھی بتائی گئی تھی۔ زمزم کا کنواں برسوں ہوا تھا، وہ نایاب ہو گیا تھا، پتہ نہیں تھا کسی کو، تو بند پڑا تھا، کسی کو پتا بھی نہیں تھا، لوگوں کو اس کی طرف توجہ نہیں تھی، لیکن ان کو پہلی مرتبہ خواب میں بتایا گیا۔ انہوں نے بیدار ہونے کے بعد کھدائی شروع کی، اور دھیرے دھیرے وہ چیزیں نکلنے لگی کھدائی میں جو قبیلہ بنو جرہم نے مکہ چھوڑتے وقت زمزم کے کنویں میں دفن کر دی تھی۔ قبیلہ جرہم کے لوگ آباد ہوئے تھے حضرت ہاجرہ کے وقت میں، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں بچپن میں رہ رہے تھے، تو اس کی تفصیلات بھی آپ سن چکے ہیں۔ تو جیسی جیسی انہوں نے کھدائی شروع کی عبد المطلب نے، تو ان کی دفن کی ہوئی ساری چیزیں اس کنویں میں سے نکلنے لگی، مثلا تلواریں تھیں، زرہیں تھیں، اور سونے کی 2 ہرن تھے۔ عبد المطلب نے تلواروں سے کعبہ کا دروازہ ڈھالا، انہی تلواروں کو ڈھال کر کے کعبہ کا دروازہ بنایا۔ سونے کے جو 2 ہرن تھے تو وہ بھی دروازے میں ہی انہوں نے فٹ کر دیا، اور حاجیوں کو زمزم پلانے کا انہوں نے انتظام کیا۔ اس سے پہلے زمزم پلانے کا انتظام عمومی طور پہ نہیں تھا، جو تو کنواں ہی بند ہو گیا تھا، ختم ہو گیا تھا۔ لیکن یہ جو عبد المطلب ہیں جو مدینے میں پیدا ہوئے اور پھر وہاں سے ان کے چچا مطلب لے کر کے ان کو آئے، مکے میں پلے بڑے، تو ان کی جب حکومت آئی ان کو خواب میں دکھایا گیا، اور انہوں نے اس طریقے سے یوں سمجھیں کہ وہ کنواں زمزم کا جو نایاب ہو چکا تھا اور جس کا کوئی پتہ نہیں تھا کسی کو، تو ان کو پہلے خواب میں دکھایا گیا۔ انہوں نے
خواب میں دیکھ کر کے اس کی کھدائی کی اور اس کو دریافت کیا۔ تو یوں سمجھ لیں کہ زمزم کے کنویں کو دنیا کے سامنے لانے والے یہ عبد المطلب ہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا۔ کھدائی کے درمیان ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ جب زمزم کا کنواں ظاہر ہو گیا تو قریش نے عبد المطلب سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا اور ان کا مطالبہ تھا کہ ہمیں بھی کھدائی میں شریک کر لو تاکہ زمزم کا کنواں کھودنے میں ہمارا بھی نام رہے اور ہم بھی اس اچھے کام میں، نیک کام میں شریک رہے، ہمارا بھی کچھ حصہ اس میں لگنا چاہیے۔ پورے مکہ والوں نے جھگڑنا شروع کر دیا، خاص طور سے قریش کے لوگوں نے۔ عبد المطلب نے کہا کہ دیکھو میں ایسا نہیں کر سکتا، اس کام کے لیے مجھے خاص کیا گیا ہے، مجھے خواب میں دکھلایا گیا ہے اور یہ بھی دکھلایا گیا ہے کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں کھودوں اس کنویں کو، لہذا میں اس میں کسی کو شریک نہیں کروں گا۔ لیکن قریش کے لوگ بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، یہاں تک کہ فیصلے کے لیے بنو سعد، قبیلے بنو سعد کی ایک کاہنہ عورت تھی جو غیب کی باتیں ادھر ادھر کی بتایا کرتی تھی، کہانت کرتی تھی، اس عورت کے پاس یہ لوگ گئے اور دوسرے لوگ بھی مکہ سے روانہ ہو گئے، لیکن راستے میں اس عورت کے پاس جا رہے تھے مکے سے، راستے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی نشانیاں دکھلائی کہ وہ سمجھ گئے کہ بھائی زمزم کا کام اللہ کی طرف سے صرف اور صرف عبد المطلب کے لیے خاص ہے، یہ شرف اور یہ خوش نصیبی کسی اور کو حاصل نہیں ہوگی سوائے عبد المطلب کے۔ اللہ نے ایسی کچھ نشانیاں دکھلائی لوگوں کو راستے میں کہ سب لوگ راستے سے ہی پلٹ آئے، اس عورت کے پاس فیصلے کے لیے گئے ہی نہیں۔ اب یہی موقع تھا جب عبد المطلب نے خوشی میں نظر مانی کہ اگر اللہ انہیں 10 لڑکے عطا کیے کر دیں گے اور 10 لڑکے دیں گے تو وہ سب کے سب اس اگر اس عمر کو پہنچ جائیں کہ ان کا بچاؤ کر سکیں، بڑے ہو جائیں، تو وہ 10 میں سے ایک لڑکے کو کیا کریں گے؟ بیت اللہ کے پاس قربان کریں گے۔ اسی موقع پر انہوں نے نظر مانی تھی۔ اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ کے والد محترم تھے عبداللہ، ان کے نام قرآن نکل رہا تھا بار بار، یہ تفصیلات آئیں گی، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو بہرحال یہاں تک آج کے اس درس میں مجھے بتانا تھا، اس کی تفصیلات میں نے بتا دی۔ زمزم کی کھدائی کا واقعہ آ گیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے یا پردادا کہہ لیں، جن کے نام پر ہاشمی خاندان جن کی طرف منسوب ہے، وہ کون تھے، پھر ان کے بعد کیسے کس طریقے کا سلسلہ رہا، یہ ساری تفصیلات آپ نے آج سنی ہے اس مختصر سے وقت میں۔ انشاءاللہ اس کے بعد پھر میں اگلے درس میں اس کے بعد کا واقعہ بتلاؤں گا، فیل کا واقعہ کب کیسے پیش آیا، اصحاب فیل کا اس کی بھی تفصیلات انشاءاللہ پیش کروں گا۔ پھر جو عبد المطلب تھے، ان کے 10 بچے پیدا ہوئے، پھر وہ کیا کیا معاملہ ہوا، یہ بھی انشاءاللہ ایک ایک کر کے ساری باتیں آپ کی خدمت میں آتی رہیں گی۔ بہرحال یہ بات زمزم کی کھدائی کے واقعے سے، جو کنواں تھا اس کی کھدائی کے واقعے سے صاف ہو گئی ہے کہ زمزم کا جو کنواں تھا یہ من جانب اللہ تھا اور اللہ کی طرف سے آپ کو خواب میں دکھایا گیا عبد المطلب کو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو، اور آپ نے اکیلے تنہا اس کو انجام دیا، اس میں کسی کی شرکت نہیں تھی، اور اس وقت سے آج تک وہ زمزم کا کنواں چل رہا ہے اور اللہ کی قدرت پر اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں پر گواہ ہے۔ تو آج کے درس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر اگلے